مدینہ شاہ مدینہ یتیموں کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ سلام کے معنی ہے، السلام علیکم کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے کہیں گے نا کہ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کتنا اچھا تاثر رکھے گا۔ اب جس کے لیے آپ اتنی سلامتی ڈھونڈتے ہیں وہ چاہے گا کبھی ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہمارے خلاف کوئی ایسی کوئی بات کرے؟ اس لیے جب بھی ملیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام، جو آپ نے مجھے دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود بچے ہیں بن ماں باپ کے۔ یہاں پر ایک ادارہ ہے جنت الفردوس، اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ جنت الفردوس میں رہ رہے ہیں۔ اے اللہ، تیری جو اصل جنت الفردوس میں ہے وہاں پر بھی یہ میرے بچے، ان کا وہاں پر ٹھکانہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس ادارے کو الحمدللہ ہماری بہن ہیں آپا رخسانہ، مجھے انہوں نے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں لینا، مگر میں کیا کروں، میں رہ نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ اس ادارے کو بڑا دست شفقت رکھا ہوا ہے، اور اس ادارے کے چلنے میں اور اس کے انتظامات میں وہ پورا ان کا حصہ ہے، وہ بھرپور اس میں حصہ لیتی ہیں۔ تو میں نے ایک ٹیلی فون کال کی، میں نے کہا آپا ایک دفعہ آپ کے گھر اسی طرح یہ بچے آئے تھے، ہم نے محفل میلاد کی تھی، تو میرا دل کرتا ہے اب یہ اس ربیع الاول میں بھی آپ کے گھر میں ایک محفل میلاد ہو جائے۔ تو آپا نے اسی وقت حامی بھر لی، ارے کیوں نہیں۔ اس لیے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن گھروں میں یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، شفقت برتی جاتی ہے، وہ گھر آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج یہ گھر بھی آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اس لیے کہ آج یہاں ربیع الاول شریف کے سلسلے میں یہ مہینہ کون سا ہے؟ اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تاجدار ختم نبوت، پھر کہیے تاجدار ختم نبوت، تو الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اکٹھے ہیں، اور میرے ساتھ یہ جتنے میری بیٹیاں اور یہ میرے جتنے بیٹے ہیں، یہ بن ماں باپ کے وہ خوش بخت ہیں لوگ جنہوں نے ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ جی بیٹا، اب ہم پروگرام کا آغاز، جس پروگرام کا نام ہے یتیموں کے والی، تو آغاز کریں گے قصیدہ بردہ شریف سے۔ آپ سب کو معلوم ہے قصیدہ بردہ شریف کنہوں نے لکھا؟ امام بصیری رحمت اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ہم سب مل کے قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ بخشو ہمارے گناہ تیرا کرم بے کرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ میرے پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ انتقال وصال فرما گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو جب آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہمارے پاس ایک سکولر جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب موجود ہیں، جو 5-6 سال کے تھے تو ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، اور اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے ان ستاروں کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا۔ اور میری خواہش ہے کہ یہ میرے جتنے بھی بچے ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بڑی مانگا کرتے تھے، وہ دعا تھی ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا فرما۔ کہتے تھے ربی زدنی علما، ربی زدنی، یہ آپ نے دعا اکثر مانگا کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا، آپ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح پی ایچ ڈی بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ربی زدنی علما۔ تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں نہایت واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، یہ آج ہمارے اس پروگرام کی رونق بڑے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو 4 نہیں 5 چاند لگ گئے۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، صدق اللہ العظیم۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور بچیوں سے 3 باتیں کرنی ہیں، سبحان اللہ، اجازت ہے؟ سبحان اللہ۔
ایک بات تو جس حالت میں اللہ رکھے اس پر راضی رہنا چاہیے، اس پر کرنی ہے۔ دوسری بات اس پر کرنی ہے جب کوئی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کی تکلیف کا جو شخص، جو بندہ بندی ازالہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز، میں جس تجربے سے گزرا، اللہ نے مجھے گزارا، چند باتیں اس حوالے سے میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ایسے ہے نا بچوں، سنا ہوا ہے نا؟ تو اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ایسے ہے نا؟ اور حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی کو کسی مشکل سے گزارا جائے تو وہ مشکل در حقیقت بڑا بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ مشکل کس لیے ہوتی ہے؟ بڑا بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اسے۔ پھر ڈاکٹروں کے اندر بھی جس نے سب سے نمایاں مقام حاصل کرنا ہوتا ہے، اسے اور زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انسان آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ کائنات میں مشکلیں پتہ ہے کن پر آتی ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ حدیث پاک میں ہے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر آتی ہیں، اور ان ساری آزمائشوں کو اکٹھا کریں تو سب سے زیادہ پھر آزمائشیں سید الانبیاء والمرسلین علیہ السلام پر آئی۔ تو مشکل کا آنا پریشانی کا باعث نہیں ہے، بلکہ جب مشکل آئے تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مشکل سے گزر جاؤں۔ پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں نا، جو ماں اپنے بیٹے کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، بتائیں، باپ اپنی اولاد کو مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے یا بندی کو یا بچے یا بچی کو کیسے وہ مشکل میں ڈالے گا؟ یاد رہے گی نا بات؟ مشکلیں عظیم بنانے کے لیے ہوتی ہیں، مشکلیں بڑا بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور جنہوں نے بڑا بننا ہوتا ہے نا، انہیں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو کیا وہ ویسے بن گئے؟ نہیں، بلکہ انہیں کربلا سے گزارا گیا ہے، بلکہ انہیں کربلا سے گزارا گیا۔ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کی، سوائے حضرت امام زین العابدین کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی ذات کی بھی قربانی دیتی۔ بڑا آدمی ایسے بنتا ہے۔ تو اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، اور پھر اس میں بڑا خوبصورت شعر ہے، اللہ تعالیٰ دکھ میں رکھے یا سکھ میں رکھے اس کی مرضی ہے نا، دکھ دے یا سکھ دے اس کی مرضی ہے۔ تو کسی کو دکھ دے کر آزماتا ہے، کسی کو سکھ دے کر آزماتا ہے، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ دکھ دینے والے، دکھ جسے دیا جا رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جسے سکھ دیا جا رہا ہے، خوشی، اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ دکھ دینے، جو دکھ برداشت کرتا ہے اس کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو سکھ اور خوشی میں ہوتا ہے اس کے شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا نا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں، اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ۔ ویسے تو ہر لمحے اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، کبھی کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے،
لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ ایویں سجن واہ واہ اونویں سجن واہ واہ. جس حالت میں مولا رکھے شکر کرنا چاہیے. زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہیں آنی چاہیے زبان کے اوپر. دکھ میں اچھا بڑے لوگ کون ہوتے ہیں جو دکھ میں بھی شکر ادا کرتے ہیں. عام لوگ تو دکھ میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. لیکن بڑے لوگ کون ہوتے ہیں جو دکھ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے سمجھا اس قابل، مجھے توفیق دے کہ اس امتحان سے میں سرخ روح ہو کر گزروں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں دکھ بھی مجھے عزیز ہیں سکھ بھی مجھے عزیز، دکھ بھی عطائے دوست ہیں سکھ بھی عطائے دوست. کیا اس کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتہ ہل سکتا ہے؟ نہیں ہل سکتا نا. تو اس کی مشیت کے اندر دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ اپنے مقبول بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، تکلیفوں سے گزارتا ہے. تو اس لیے آپ سب نے سن رہے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس حال میں رکھے. ٹھیک ہے. تو زندگی میں دکھ پھر پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. پھر دیکھیں اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں. دیکھیں نا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے. ان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے انہیں راحت ملتی ہے. تکلیف میں بھی راحت ملتی ہے. تکلیف میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے نا، تکلیف تھی، کئی سال تکلیف سے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے وہ آزمائش کی مدت گزار دی اور اس تکلیف سے گزارا. دوست آئے مبارکباد دینے، مبارک ہو جناب، اللہ نے آپ کو شفا بخشی. آپ نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے پوچھا عجیب بات ہے، خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں. فرمانے لگے جب میں تکلیف میں تھا نا تو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. تو اب ٹھیک ہو گیا، اب تو نہیں پوچھے گا نا وہ. تو جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. بے شک. شکر کا امتحان مشکل ہے، صبر کا امتحان آسان ہے. کیسے؟ جو آدمی دکھ میں ہوگا وہ کس کو یاد کرے گا؟ اللہ کو. کس سے مدد مانگے گا؟ اور جو بندہ سکھ میں ہوگا وہ تو غفلت کا شکار ہو جائے گا نا. اس لیے یہ باتیں آپ نے بچوں، پیارے پیارے بچوں اور بچیوں یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو آدمی کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اس کو کیا مقام ملتا ہے؟ حدیث پاک ہے جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور فرمائے. اللہ اکبر. یہ عام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو کسی آدمی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. یہ تو عام حکم ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے لے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے. کون سا گھر؟ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور پھر اس کا خیال رکھا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. سب سے بہترین گھر اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. یعنی گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم ہو. تو یہ اہل خانہ خوش نصیب ہے جہاں اتنے یتیم بچے اور بچیاں ہیں. جناب ایک ہو تو اتنا فضل ہے، جب اتنے بچے بچیاں ہوں گی، گلشن آباد ہے، تو پھر اللہ کا کتنا کرم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور دوسری بات آپ نے یاد، جب آپ بڑے ہوں اللہ آپ کو عزت دے، مقام دے، مرتبہ دے، تو آپ نے بھی اسی طرح کسی نہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے. ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، دل آنسو نہیں آتے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھو تیرا دل نرم ہو جائے گا.
یعنی آپ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تو آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، کتنے لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنیں گے، کتنے لوگوں کے لیے اللہ کی عنایات کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا صدقہ بنیں گے آپ لوگ. تو اس لیے آپ عظیم لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے رحمتیں اتریں گی، آپ کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوگا، اور ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ایک بات پہلی، دکھ ہو یا سکھ ہو اس میں پریشان نہیں ہونا، اللہ کا شکر کرنا ہے. مولا جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں اس کی رضا کے اوپر، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، جو کسی یتیم کا خیال رکھتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ عام مسلمان کا وہ میں نے بتایا، پھر یتیم کا بتایا. ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اس طرح اشارہ فرما کر کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور صحابہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری انگلیاں سرکار کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اور جب آپ بڑے ہوں، آپ ان مشکلات سے گزرے ہیں، تو ان چیزوں کو پھر یاد رکھنا ہے. یہ امتحان آپ سے لیا جانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. پتہ کیا حکم دیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کیا رحمان رحیم رب کا محبوب رسول جن کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے، وہ سختی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا محبوب، یہ اگر آپ کے سامنے کوئی یتیم آئے نا تو آپ نے خصوصی خیال کرنا ہے اس کا. کوئی لفظ، کوئی لہجہ، کوئی رویہ سخت نہیں ہونا چاہیے، شفقت والا ہونا چاہیے. کس کو حکم دیا اللہ نے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات جو مجھے حکم فرمایا روفی صاحب نے قبلہ، دیکھیں میں جو عمر انہوں نے بیان فرمائی 4-5 سال کے لگ بھگ، پہلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، پھر میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی. 6 ماہ کا وقفہ ہوگا تقریباً. ہم 2 بھائی تھے، ایک بھائی بڑے تھے، پھر اس کے بعد میری بڑی بہن تھی باجی، اور ایک میں، ہم 3 مطلب. اب جب یہ سب کچھ ہوا، والد بھی فوت ہو جائے، والدہ بھی فوت ہو جائے، پھر نانی اماں مجھے اپنے گھر لے آئے. اب مزے کی باتیں ہیں کچھ، میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ گھر لے آئیں. اب جب گھر لے آئیں تو بڑا اچھی فیملی ہے مطلب ہمارے خاندان میں، تو پرورش شروع ہو گئی. لیکن دنیا جہان کی نعمتیں ملیں تو ماں باپ کی کمی پوری نہیں ہوتی پھر بھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو میٹرک تک میں پڑھتا رہا. پھر نانی اماں کی اجازت سے میں لاہور آیا، داتا صاحب کی نگری میں. اب جس میرا ایک رشتہ دار تھا، اس نے کہا جی آپ فلاں تاریخ کو آ جانا. جب میں پہنچا، آپ اندازہ لگائیں، پہلی دفعہ میں اپنی تحصیل تک، ضلع تک بھی نہیں گیا تھا، پہلی دفعہ میں لاہور آیا، اور بھاٹی گیٹ میں کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا داتا صاحب کدھر ہے. پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے بتایا گیا. اب جب میں اس متعلقہ ادارے میں پہنچا تو وہ پہنچا ہی نہیں تھا. اب مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. بھاٹی گیٹ میں جائے نا تو ایک حاجی مینگو جوس ایک دکان ہے، اب بھی ہے وہ. تو وہ دکان بند تھی، چھٹی کا دن تھا. اب اس کے سامنے میں کھڑا ہو کر ٹہل رہا ہوں، پریشان ہوں، اب میں کدھر جاؤں گا، کیا کروں گا. تو چند مجھے نوجوان ملے، انہوں نے میری حالت دیکھی تو پوچھا. تو میرے تو آنسو نہ رکیں. ظاہر میں تو کبھی نکلا ہی نہیں تھا گھر سے باہر، پتہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر مجھے ایڈریس دیا کہ آپ رستم
سائیکل سہراب سائیکل فیکٹری جو ہے ادھر شادارہ والی سائڈ پر، آپ 7 نمبر بس آئے گی، والوو چلتی تھی، آپ اس کے اوپر بیٹھ کر آ جائیں، فلاں بندے سے آپ ملیں، وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ جس طرح آپا کی ایک عزت ہے نا، شہرت ہے، تو اسی طرح وہ ایک بندہ تھا، مجاہد نام تھا، وہ بہت اچھا آدمی، کاؤنسلر تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا، پوچھتے پوچھتے اس نے میری بپتا سنی، داستان سنی۔ اس نے کہا آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں جیسے کالج کھلیں گے میں آپ کو پڑھاؤں گا، میں خرچہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اسی تسلی دی، سارے دکھڑے جیسے دور نہیں ہو جاتے۔ پھر اس نے اپنی، اس کی بہن تھی، اس کا بہنوئی دبئی میں ہوتا تھا، مجھے وہاں پر رکھا، تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایسے بھی مراحل آئے کہ ایک دن تلاوت لگی ٹی وی میں، تو میرے دل میں پھر ہوک اٹھی کہ میں جو ہے قرآن پاک حفظ کروں تاکہ ماں باپ سے تعلق جڑا رہے۔ تو میں نے جب یہ کوشش کی تو میں نے پھر مجاہد صاحب سے اجازت لی، انہوں نے بادل ناخواستہ، ان کا دل نہیں کرتا تھا، اجازت دے دی، اب میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ پھر مسائل آتے رہے، اسی طرح چلتے رہے سلسلے، آگے پیچھے، ایک ادارے میں گیا، دوسرے میں گیا، بالآخر مجھے ایک استاد ملے، تو انہوں نے میری سرپرستی کی اور مجھے بصیر پور بھیج دیا۔ بصیر پور بہت بڑا ادارہ ہے، دارالعلوم حنفیہ فریدیہ، وہاں پر انہوں نے بھیج دیا۔ اب وہاں جب میں ان کے پاس 2-2.5 مہینے رہا تو مشورہ ہوا، استاد لاہور سے آئے، محب اللہ نوری صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت دے، میرے استاذ گرامی وصال فرما گئے ہیں، اللہ غری کی رحمت فرمائے، تو وہ آئے، انہوں نے مشورہ کیا۔ پھر مجھے جسٹس پیر محمد کرم شال ازہری رحمت اللہ علیہ کے ادارے میں بھیجا گیا۔ اب وہاں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پہلے برانچ میں رہا، میرے پاس آگا پیچھا تو تھا نہیں، میں چھٹیوں میں جاتا تھا۔ اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں حکمتیں کیا ہوتی ہیں مشکلات میں۔ تو میرے استاد جو تھے انہوں نے میرا وظیفہ لگا دیا 30 روپے مہینے کا، اور وہ ایسے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بیرا شریف میں وہ رئیس ہیں دارالافتاء کے، وہ جب بھی مجھے پیسے دیتے تھے نا، ہاتھ میں نہیں پکڑاتے تھے، جیب میں ڈالتے تھے۔ حدیث پاک ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، وہ ایسی کیفیت ہی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے کہ میرا ہاتھ اوپر ہو اور کسی کا ہاتھ نیچے آئے۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی اولیاء گزرے ہیں جب وہ کسی کو دیتے تھے تو زمین پر رکھ دیتے تھے، نا بھائی الید العلیٰ والا ہاتھ ہم نے نہیں بننا کہ میں ہمارا بھائی جو ہے وہ کم تر تصور کیا جائے۔ وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، میں پڑھتا رہا، شفقت ہوتی رہی، مرکز میں چلا گیا۔ پھر جو سلسلہ شروع ہوا پوزیشنوں کا، پہلے سال پوزیشن، دوسرے سال پوزیشن، تیسرے سال سرگودا پول ٹاپ، پھر ایف اے میں گولڈ میڈل انٹر اس وقت کیا، بی اے میں پوزیشن، ایم اے عربی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، کوئی 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، نیا ریکارڈ بنا دیا۔ یہ مشکلات آپ کو عظیم بنانے کے لیے ہوتی ہیں، طاقت ہوتی ہے، پوٹینشل ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتایا میں ٹیوشن نہیں پڑھاتا تھا، میری عادت نہیں تھی، میں ویسے پڑھاتا تھا۔ جب میرے داخلے کا مرحلہ آیا، میرے پاس 2 سٹوڈنٹس تھیں جو ایم اے میں پڑھنے آتی تھی، لیکن میں ٹیوشن نہیں لیتا تھا۔ میرے پاس داخلہ بھیجنے، ایم اے کا داخلہ بھیجنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ایم اے کا داخلہ بھیجنے کے لیے۔ ان 2 بچیاں جو تھیں، دونوں بہنیں تھیں میری سٹوڈنٹ، انہوں نے اپنے جہیز سے پیسے نکال کر مجھے دیے اور میں نے اپنا داخلہ بھیجا اور اللہ نے گولڈ میڈل عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عزتیں ہوتی ہے، یہ گھبرانا، مشکل سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ نے آپ کے لیے کتنی بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ یہ زندگی کا سفر ہے، زندگی میں کبھی بھی نہ مایوس ہونا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے۔ وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، کارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن۔ کار کہتے ہیں گہرائی کو، کارے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ محروم تمنا کبھی نہیں ہونا، اللہ پر یقین رکھے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے، بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ بندے کا کیا کام ہے؟ نتیجہ کا کون مالک ہے؟
ہم سے ہماری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں, نتیجے کے ذمہ دار. جو نتیجہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ آئے تھے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. کسی کا نام اتنی محبت سے لیا جاتا ہے جتنی محبت سے اس اون کی اٹی والی عورت کا لیا جاتا ہے کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے. کوشش کی تھی نا. جب آگ کا الاؤ بھڑکایا جا رہا تھا تو اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ کبوتر ٹائپ کا چونچ میں پانی لے کر جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا اس کو بجھانے کے لیے آتا تھا. تو دوسرے پرندوں نے پوچھا تیری اس قطرے سے کیا بنے گا؟ اس نے کہا یہ کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ تو لکھا جائے گا کہ میں اللہ کے خلیل کی مدد کے لیے آیا تھا. تو ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں, یاد رکھنے, نتیجے کے ذمہ دار, اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں. پھر دیکھیں آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے, 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں بچوں. ایک ہوتے ہیں جو جن کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی, ڈائریکشن لیس, کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے. وہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منزل ایک مقرر کرتے ہیں, منزل, پھر اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, جج بننا ہے, CSP آفیسر بننا ہے, منزل. لیکن وہ جب منزل مل جاتی ہے تو سست ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں. یہ اپنا بوجھ تو اٹھا لیتے ہیں, چلو خاندان کا بھی اٹھا لیتے ہیں, لیکن معاشرے کے لیے یہ بھی اتنے نفع بخش نہیں ہوتے. معاشرے کے لیے نفع بخش کون ہوتے ہیں؟ جو صرف اپنی سمت طے کرتے ہیں, ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں, پھر رکتے نہیں ہیں ساری زندگی, زندگی کی آخری سانسوں تک اس طرف رخ کر کے چلتے رہتے ہیں. ایسے آدمی جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناب ہوتے ہیں, علامہ محمد اقبال ہوتے ہیں, چودھری رحمت علی ہوتی, یہ لوگ ہوتے ہیں, مولانا محمد علی جوہر ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ سارے کے سارے اولیاء مشائخ. تو اس لیے آپ نے اللہ کی رضا کو منزل بنانا ہے اور ایک طرف رخ طے کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں, اس میں ریٹائر نہیں ہونا. پھول تو خوشبو کے نشے میں ہی بکھر جاتے ہیں, لوگ پہچان بناتے ہوئے مر جاتے ہیں. منزلیں ان کا مقدر کہ طلب ہو جن کو, بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں. جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو, پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں. تو میں نے 3 باتیں عرض کی. ایک بات, دکھ ہو یا سکھ ہو, کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ زبان پر شکوہ نہیں ہے. دکھ زیادہ ہو جائے رو لیا کریں اللہ کے سامنے, اچھی بات ہے نا, اللہ کے سامنے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کو رو لے, تلاوت کرتے ہوئے رو لے, شکوہ نہ کریں. دوسری بات, جو لوگ, جو خوش نصیب مصیبت میں گرفتار لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدہ لوگوں کی برکت سے رحمت نازل فرماتا ہے. اور تیسری بات جو میں نے ساتھ عرض کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو میرے زندگی کے تجربے ہیں, میں نے یہ اسپیشل اس لیے بتائے, مجھے قبلہ روفی صاحب نے حکم دیا, اس لیے بتائے کہ مشکلات سے گھبرانا یہ عظمتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں, اور آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اللہ جب آپ کو بڑا کرے, آپ کسی مقام پر پہنچیں, تو اسی طرح اس ایسے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں جو معاشرے میں پریشان ہیں, بے دست و پا ہیں, یا کسی کے دست نگر ہیں, اور یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن ان کی عزت نفس کا خیال رکھ کے کرنا ہے تاکہ انہیں تذلیل محسوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یتیموں کے ماں